اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ یہ سورہ الصف کی تیسری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زبردست طریقے سے مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے اور قول و فعل کے تضاد کے اوپر زور دیا ہے کہ قول و فعل کا بال برابر تضاد نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ایک ایسا ماحول بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تربیت کا، کیونکہ صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر ایک ایسی بات آئی، وہ بہت زیادہ اللہ کو خوش کرنا چاہتے تھے، بہت زیادہ اللہ کے ساتھ محبت تھی ان کو، اور ایسے اعمال ڈھونڈتے تھے کہ جن سے مالک راضی ہو جائے۔ تو اس انداز سے انہوں نے یہ سوال کیا کہ کوئی ایسی بات بتائی جائے کہ ہمارا مالک اور خالق ہم سے خوش ہو جائے۔ تو اس انداز سے بتایا گیا کہ اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرو نہیں، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرو نہیں۔ اور پھر گویا ان کا جواب بھی دیا اس انداز سے، پہلے ان کو بارہ تجسس پیدا کیا۔ یہ تعلیم کا بالکل زبردست انداز ہوتا ہے، اور اللہ سے زیادہ کون تعلیم دینے والا ہے؟ وہ سارے معلمین کا رب ہے۔ تو اس طرح ان کے علمی شوق کو ابارنے کے بعد گویا اسی بات کا جواب دیا کہ سنو میں کن لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ اگلی آیت میں فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ مالک فرماتا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں ایسے لڑتے ہیں، قتال کرتے ہیں، اس طرح جس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو محبوب رکھتا ہے، ایسے لوگوں کو پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ جس طرح ذوالقرنین علیہ السلام نے نہیں وہ دیوار بنائی تھی، کس طرح اس کو تانبا ڈال دیا اس کے اندر، یاجوج ماجوج تک اس کو نہیں توڑ سکتے تھے، اور بتایا ایسی دیوار مومنوں کے دل آپس میں اس طرح جڑے ہوئے ہوں، اس طرح آپس میں محبت کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ ایک بات تھی جو میرے سامنے آئی آج، تو میں نے چاہا کہ بھائیوں تک یہ بات پہنچاؤں کہ یہاں قول و فعل کے تضاد نے انسانوں کو ہمیشہ جو ہے نا وہ مبتلا کیا ہے، اور پھر اس سے انہوں نے مار کھائی ہے۔ قول و فعل کا تضاد بڑے بڑے اٹھے ہیں اس دور کے اندر، خاص کر مودودی جیسے آدمی اور ڈاکٹر اسرار جیسے آدمی، اور کتنے ہیں بڑے جوش کے ساتھ اٹھے ہیں، خادم حسین رضوی جیسے آدمی، حافظ سعید جیسے آدمی، فضل الرحمان کو دیکھو، طاہر القادری کو دیکھو، عمران خان کو دیکھو، سارے جتنے بھی ہیں بڑے بڑے جرنیل بھی آئے ہیں، لیکن قول و فعل کے تضاد کے اندر مبتلا ہے۔ جو کہتے ہیں کرتے نہیں، کرتے وہ جس کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اس کی ایک مثال میں بھی آپ کے سامنے لاؤں گا۔ ڈاکٹر اسرار کا یہ بیان سورہ توبہ کی وہ آیتیں پیش کر رہے ہیں، کاش یہ خود اس کے اوپر عمل کرتے۔ ان کا اپنا عمل ان آیات کے بالکل خلاف تھا، اس وجہ سے کوئی بڑی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ تو لہٰذا اس بات کے اوپر غور کیا جائے کہ قول و فعل کی تضاد کو ختم کریں، تب خیر آئے گی انشاءاللہ۔ تو یہ آپ کے سامنے میں ان کا ایک بیان لاتا ہوں، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح وہ خود اپنے ہی باتوں کے کتنے خلاف کرتے رہے ہیں۔ مزید تبصرہ انشاءاللہ اس کے بعد میں کروں گا، ان کا بیان سننے کے بعد۔ اور وہ آیت میں آپ کو سنا چکا ہوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، انتہائی لرزا دینے والی آیت۔ اے نبی ان کے کان کھول دیجئے، اچھی طرح سنا دیجئے کہ اے لوگو، اے ایمان کے دعوے دارو، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر، اور اپنے رشتہ دار، اور اپنے وہ مال جو بڑی محنت سے کما کر کھتے بھرے ہوئے ہیں، اور اپنی وہ تجارت، اور اپنے وہ محل، اپنی حویلیاں جو تم نے تعمیر کی ہیں اور ایسے بنائے ہیں، قرآن مجید میں آتا ہے ایسے بنا رہے کہ تمہیں ہمیشہ رہنا ہے ان مکانوں کے اندر۔ اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، تو جاؤ دفعہ ہو جاؤ، وہاں بیٹھ کر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دے گا۔ دیکھیے، یہ سورہ توبہ کی آیات انہوں نے پیش کی ہیں کہ 8 محبتیں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں جہاد کرنے سے،
تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے، بیٹھے رہو، مرنے کے اوپر ہی گویا تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کتنے بڑے منافق تھے۔ یہ خود اس پر عمل نہیں کر پائے ہیں، ان کو زیادہ محبت تھی ان صوفیوں سے، وحدت الوجود سے، اور کتنی شرکیہ باتیں ان کے اندر آئی ہیں جن کی نشاندہی میں نے کی اپنے ویلاگس کے اندر، آپ سن لیجئے۔ تو یہ خود اس پر عمل نہیں کرے، انہوں نے جہاد کیا کرنا تھا، ان تو شرک سے ہی نہیں نکل پائے ہیں، وحدت الوجود سے نہیں نکل پائے ہیں، صوفی صاحب نے ان کے دماغوں سے نکلے ہیں۔ تو یہ ان کے اوپر یہ بات پوری آتی ہے کہ قول و فعل کا تو آپ کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ ہاں، اس اندھیرے کے اندر ایک شمع روشن ہوئی ہے جس نے قول و فعل کے استضاد کو ختم کیا ہے۔ عالم دین، ایک عالم دین میدان میں آئے ہیں، آرمی افسر بھی تھے، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے یہ ایمان عقیدے کی دعوت اٹھائی ہے اور شرک کا رد کیا ہے، طاغوتوں کی نشاندہی کی ہے، اس پر زور دیا ہے۔ اس نقطے سے میں نے ان کو ہٹتے نہیں دیکھا ہے، جتنی بھی ان کی تقریریں سنی ہیں، ان کا پورا لٹریچر میں نے پڑھا ہے کہ بالکل اس نقطے سے وہ ہٹ نہیں رہے ہیں کہ جب تک ایمان خالص نہیں کرو گے تمہاری کوئی بات نہیں ہے۔ پہلے ایمان لاؤ، پہلے ایمان لاؤ، پھر اس کے بعد تبلیغ ہے، پھر اس کے بعد جہاد ہے، پھر اس کے بعد سارے مراحل سے گزرنا ہے تمہیں، لیکن ایمان ہی میں تمہاری خرابی ہے، تم نے کیا پھر جہاد کرنے اور پھر تم نے کیا تبلیغیں کرنی ہیں۔ اس انداز سے انہوں نے سارے شرک اور کفر کے اوپر ایک ایسا وار کیا ہے اور ایسی ایک دعوت اٹھائی ہے، اور 38 سال پہلے یہ دعوت میرے تک پہنچی جب میں آرمی افسر تھا، تو اس وقت میرے دل کے اندر یہ بات اتر گئی، بالکل یہی علاج ہے اس قوم کا، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ دعوت آگے بڑھتی گئی، لوگ اس کے قریب آئے، آہستہ آہستہ پھر شیطان کا وار ہوا 2017 کے اندر آگے، پھر جو انہی کی جماعت کا امیر تھا محمد حنیف، اس کے عقیدے کے اندر خرابی آئی، سجدہ تعظیمی کا شرک اپنی جماعت کے اندر لے آئے، اور بھی 2-3 شرک ان کے اندر آئے ہیں۔ اور آج انہی کے ایک ساتھی نے مجھے یہ بیان بھیجا ہے، تو ان کو جو میں نے جواب دیا وہ بھی ذرا سن لیجیے۔ السلام علیکم۔ یقین جانے میرے پیارے بھائی، یہ بات پوری طرح آج آپ کی جماعت کے اوپر فٹ آتی ہے کہ انہوں نے ایمان کی قدر نہیں کی اور اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کیا ہے جس طرح جہاد کرنا چاہیے تھا، جس طرح ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے اور اسی کی دعوت دی ہے۔ یہ دعوت اٹھی ہے توحید کی، ایمان خالص کی، اس کی قدر نہیں کی آپ لوگوں نے، اور اس کے بعد پھر اسی دنیا کی خاطر کہ کاروبار چلتے رہیں، کوٹھیاں نئی سے نئی بنتی رہیں، جماعت کے لوگ خوش رہیں، لوگ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، تو اللہ کی بات کو آپ لوگوں نے پیچھے کر کے اپنے امیر کی بات کو آگے کیا ہے اور جماعت کے اندر سجدہ تعظیمی کا شرک لے آئے۔ اتنی بڑی بات آپ نے کتنی آسانی کے ساتھ کہہ دی کہ ایک نبی نے اپنے نبی بیٹے کو سجدہ کیا، سجدہ ریز ہو گئے، اور تفسیر میں لکھ دیا دعوت القرآن کے اندر، پھر ڈنڈے کے زور سے، نظم کے ڈنڈے کے زور سے منوایا۔ تو ذرا بھی آپ نے اللہ کی قدر نہیں کی ہے۔ جہاد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ جہاد نہیں کیا تو تبھی تو فتنے میں پڑے ہیں، اگر جہاد کرتے تو کبھی فتنے میں نہ پڑتے۔ اور اپنے امیر کو آگے کر کے اللہ کی بات کو پیچھے کر دیا۔ سمجھانے والوں نے سمجھایا بھی بڑی ہمدردی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کی سمجھ میں یہ چیز نہیں۔ برادری آگے آ گئی، بھائی آگے آ گئے، رشتہ دار آگے آ گئے، امیر صاحب آگے آ گئے، اور دنیا کی یہ جو چمک دمک ہے یہ آگے آ گئی، اور کون انتظار کرے مرنے کا اور آخرت کا اور جنت کا؟ تو یاد رکھیے انہیں زبردست قسم کی جنتوں سے محروم کر دیے جائیں گے، کیونکہ عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ آپ کے ایمان کے اوپر ہم نے انگلی رکھی ہے، بالکل ثابت ہے یہ چیز، اور یہ قرآن کی اصلی تفسیر جو اس دور کے اندر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی اس حوالے سے، پھر باقی ساری باتیں بھی تو آپ لوگوں نے کہاں سے سیکھی ہیں بتائیں؟ اسی بندے سے سیکھی تھی نا، تو ہم سب نے۔ لیکن یہاں کہ ایک شرک کا معاملہ جب آیا تھا، یہاں اپنے محمد حنیف کی جب بات مانی تو آپ خود سوچیں یہ فرق ہے محمد حنیف میں اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ میں، کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر ایک بات آپ نے یہاں نہیں مانی ہے تو آپ شرک کے اندر پڑ گئے ہیں۔ تو یہ چند دنوں کی زندگی ہے، اس کے بعد ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنا پڑے گا، ایک دوسرے کے اوپر لانتیں بھیجو گے، واپس نہیں آ سکو گے۔ ہم نے بتا دیا جو بتانا تھا، اب منوانا ہمارا کام نہیں ہے، بتا دیا گیا ہے، جو تمام ہے آپ لوگوں کے اوپر، اب آپ جانے اور آپ کا کام جانے۔ اب پڑھتے رہو، نمازیں تہجد گزاریاں کرتے رہو، جاگتے رہو، شب قدر تلاش کرتے رہو۔ ابلیس فارغ کر چکا ہے آپ سے، آپ کے اندر سے ایمان کی جو روح تھی وہ کھینچ لی اس نے۔